تم لوگوں نے کبھی نوٹ کیا کہ تمہاری آنکھیں ہر دم دکھ کو ڈھونڈتی ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی دکھ نے تمہیں گھیر رکھا ہو، سکھ کے موقع پھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ رات جتنی بھی کالی ہو، اس میں ستاروں کے جگنو موجود ہوتے ہی ہیں۔ جب تم خود میں اور خود سے باہر بھی سکھ ڈھونڈنا شروع کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے دکھ کو ڈھونڈنے کی تم نے عادت بنائی ہے، اسی طرح سکھ کو تلاش کرنے کی بھی عادت بن جائے گی۔ اب دکھ ہونے کی حالت ہے، تب سکھ سٹیٹ آف مائنڈ بن جائے گی۔ اب دیکھتے ہو کہ کیسے تمہاری زندگی کا دکھ بغیر کسی مشقت کے حصہ بن گیا ہے۔ سکھ دیکھنے لگو گے تو سکھ بھی ایسے ہی بنا کسی تکلف کے تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ مائنڈ سائنسز کا ایک پروفیسر تھا، وہ ایک تجربہ کر رہا تھا، بڑا دلچسپ تجربہ ہے، اس سے تم بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ وہ کلاس میں آیا اور دیواری سائز وائٹ بورڈ پر بورڈ مارکر کی مدد سے ایک چھوٹا سا کالا دائرہ بنایا اور کلاس سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کالا دائرہ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا کہ بمشکل ہی دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے تو سب کا جواب تھا چھوٹا سا سیاہ رنگ کا دائرہ۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ کسی کو بھی پوری دیوار پر پھیلا وائٹ بورڈ نظر نہ آیا، مگر اس پر کھنچا ایک چھوٹا سا دائرہ سب نے دیکھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جو دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ لیتے ہو، وہی ہی دکھائی دیتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو۔ زندگی کے وائٹ بورڈ پر پھیلتا سورج تمہیں نظر نہیں آتا، محو رقص درخت تمہیں نظر نہیں آتے، خوشبو بکھیرتے پھول تم نہیں دیکھ پا رہے، رنگوں میں ڈوبی تتلیاں اور پرندے تمہیں نظر نہیں آ رہے، بے نیاز کھیلتے بچے تمہیں نظر نہیں آتے، زندگی سے دھڑکتا دل تمہیں سنائی نہیں دیتا، لیکن کسی کا کہا ایک فکرہ، کسی کی ایک حرکت، سر کا ہلکا سا درد، نوکری کا چھٹ جانا، کاروبار کا نقصان تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دیکھنا یہی چاہتے ہو، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ تمہارا دماغ یہی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے انا کو سہارا ملتا ہے، اس کو ٹھوس پن، ریجیڈیٹی ملتی ہے۔ وہ دماغ کہ جو دوسرے کا خالق ہے، وہ انا کہ جس کی ساری شناختی بیگانگی، ایلینیشن سے جڑی ہے۔ انا کا خالق ہے دماغ، اور دماغ کی زندگی ہے دکھ میں۔ دیکھتے ہو اگر تم غصیلی شخصیت ہو، لوگوں میں تمہارا امیج کسی سخت گیر انسان کا ہے، اور اس وقت اگر تم دکھی ہو تو تمہاری غصیلی اور سخت گیر انا اور غصیلی اور سخت گیر ہو جاتی ہے۔ کوئی دوست آ کر کوئی جوک سنا دے تو تمہارا ریئیکشن کتنا کڑوا ہوتا ہے، تم اپنی انا کی دیوار کو اور نیچا کر کے بیٹھے ہوتے ہو۔ لیکن اگر کوئی غصیلا بھی شخص ہو اور کسی وجہ سے وہ اس وقت خوش ہو تو اس کی انا ڈھیلی ہو جاتی ہے اور وہ کھل کر ہنس لیتا ہے۔ سمجھیے کہ انا کی زندگی ہی دوسرے سے جڑی ہے، اور اگر دوسرا موافق نہیں ہے تو انا اس وقت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ جب بیمار ہوتے ہو تو تمہیں اپنی میں کا، اپنی انا کا کتنا احساس ہوتا ہے، لیکن صحت مند ہوتے ہو تو اپنے جسم کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ تمہیں دن میں کسی بھی وقت پیر کا خیال تک نہیں آتا، لیکن پیر میں کانٹا چبھا ہو، پیر زخمی ہو تو سارا وقت ہی پیر اپنا احساس کراتا رہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم فیل ہی اسے کر پاتے ہو جو دکھ میں ہے، جو تکلیف میں ہے۔ یاد رکھو جس چیز کا تمہیں زیادہ احساس ہے وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ موٹے آدمی کو ہمیشہ پیٹ کا احساس ہوتا ہے، سوچتے آدمی کو ہمیشہ سر کا احساس رہتا ہے، کیونکہ دکھ میں کا احساس، انا کا احساس مضبوط ہو جاتا ہے، اور سکھ کو فیل کرنا تم نے سیکھا ہی نہیں، کیونکہ انا اس میں رکاوٹ ہے۔ انا جیتی ہے ایلینیشن پر، اور سکھ میں دوسرے سے بیگانگی کم ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹ سکھ تک پہنچ جانے والے جنہیں تم صوفی کہتے ہو وہ دوسرے کے تصور سے ہی آزاد ہو جاتے ہیں۔ تم صوفی کو کہتے ہو کہ وہ پیسیمسٹ ہے، وہ دکھ پسند ہے، اسے دنیا کی ترقیوں سے، آسائشوں سے چڑ ہے، اور خود کو تم کہتے ہو آپٹیمسٹ، رجائیت پسند، سکھ پسند۔ کبھی غور کیا ہے اپنے ان ڈائلاگز پر؟
وہ صوفی پیسیمسٹ ہے، دکھ پسند ہے کہ جس کے ایک ایک ایکشن میں، جس کے چہرے پر، جس کی آنکھوں میں سکون ہے، اور وہ انازدہ پریکٹیکل انسان آپٹیمسٹ ہے، سکھ پسند ہے کہ جس کے چہرے پر ہر دم تناؤ ہے، جس کی آنکھوں میں ہر دم وحشت ہے۔ تمہاری ساری ترتیبیں الٹی ہیں، تمہارے سارے تصور الٹے ہیں۔ پوری تاریخ کو کھنگال کر دیکھو، تمہارے کامیاب ترین انسان، تمہارے بادشاہ، عمراء تک صوفیوں فقیروں کے پاس امن، آشتی اور سکون کی تلاش میں جاتے رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی صوفی تمہارے شاہوں کے پاس سکون مانگنے نہیں گیا۔ پھر بھی صوفی پیسیمسٹ ہے، کیا ہی حیرت کی بات ہے۔ پرانے زمانے میں ایک فقیر تھا، اسے بادشاہ نے پیغام بھجوایا، تم بہت ذہین اور حکیم انسان ہو، جنگل میں بیٹھ کر خود کو ضائع مت کرو، میرے دربار میں آ جاؤ، تمہیں وزارت دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے کام آ سکو۔ فقیر نے جواب بھجوایا، جو تم مجھے آفر کر رہے ہو وہ اس حالت سے کم تر حالت ہے جو اس وقت میری ہے۔ اس حالت کو چھوڑ کر تمہاری وزارت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ترقی نہیں کروں گا، تنزلی کروں گا۔ اب یہ فقیر تمہاری لاجکس کے ترازو میں تولا جائے تو پیسیمسٹ ہے، کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ سراب، ڈیلیوژن کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے۔ سراب میں جو جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اس سے الٹ نظر آتا ہے۔ صحرا میں پانی نظر آتا ہے، ہوتی ریت ہے۔ ہاں، وہ سراب ہٹ سکتا ہے اگر تم وہاں پہنچ جاؤ اور یہ جان جاؤ کہ نہیں، یہ تو ریت تھی۔ اب اگر آگے پھر پانی نظر آ رہا ہے تو سیانہ وہی ہے جو اس طرف نہ جائے، کیونکہ اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ریت ہے، پانی نظر آ رہی ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو پھر ریت کو پانی مان کر آگے چل پڑے۔ صوفی میں اور تم میں بس اتنا سا فرق ہے۔ صوفی نے بھی کبھی خواب دیکھا تھا کہ بڑا ہو جاؤں گا تو سکھ مل جائے گا، مگر بڑے ہو کر سکھ نہ ملا تو اس نے سوچا کہ نوکری مل جائے گی تو سکھ ملے گا، مگر وہاں بھی سکھ نہ ملا۔ اب اسے دولت میں سکھ نظر آیا تو اس نے اپنے تجربے سے یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں، جتنے بھی دوسرے میں تخلیق کرتا جاؤں مجھے سکھ نہیں ملے گا، اور پھر وہ اکیلا ہو جاتا ہے، وہ اکیلا جس میں دوسرا تخلیق ہو رہا ہے۔ تم آنکھ کھولتے ہو تو ہی دوسرے تمہیں نظر آتے ہیں، آنکھ بند کر لو تو کہاں ہے دوسرا؟ دوسرا تم نے تخلیق کیا ہے اپنی آنکھیں کھول کر۔ جب اسی آنکھ کو اپنے اندر کھول دیتے ہو تو کبھی دوسرا تمہیں نظر نہیں آتا۔ دوسرا ہی اصل سراب ہے، دوسرا ہی اصل دھوکہ ہے، دوسرا ہی اصل ڈیلیوژن ہے۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم میٹرک میں تھے تو خوشی کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا، یونیورسٹی میں پہنچے تو ریت کے صحرا میں پانی نوکری میں نظر آیا، نوکری مل گئی تو سکھ شادی میں دکھائی دیا، شادی تک پہنچے تو سکون دولت اور کامیابی میں نظر آیا۔ موت کے وقت تک سراب کے پیچھے دوڑ جاری رہتی ہے، دوسروں سے دکھ اور سکھ جوڑتے رہتے ہو۔ یاد رکھنا، دوسرا دھوکہ ہے، حقیقت صرف تم ہو۔ حقیقت یہ آئی ایمنیس ہے جس پر زندگی بیت رہی ہے۔ جب تم میں یہ ساری دنیا آ جائے تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت محبت۔ یہ بینگ ہے، یہ تمہارا اصل ہونا ہے۔ پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ حالت کہ جس میں تم اتنے پھیل جاؤ کہ سب تم میں ہوں، تم سے باہر کچھ نہ رہ جائے۔ کبھی غور کرو، تم ایک کمرے میں بیٹھے ہو اور ساتھ وہ موجود ہے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو میں اور تو کا احساس کتنا مدھم تر ہو جاتا ہے۔ تمہاری انا، تمہاری شخصیت کا خول اتر جاتا ہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہتا، صرف سکھ اور پیس ہوتا ہے۔ لیکن اب فرض کرو کہ تم ایسے کمرے میں بیٹھے ہو جس میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، جو تمہارا دشمن ہے، تو اب انا کا خول اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے سرکنا شروع ہو جاتا ہے، اندر غصے اور نفرت سے جل رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارا تخلیق کردہ دوسرا طاقتور ہو جاتا ہے، زندگی ان اٹ سیلف جہنم میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ جو کمپٹیشن پر تم نے دنیا کھڑی کی ہے، جس میں ہر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ اگر زندہ جہنم بن گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا، دی ادر، طاقتور ہے۔ دوسرا بھی وہی چاہ رہا ہے جو تم چاہ رہے ہو۔ زندگی اگر احرام مصر ہے اور اس کا مقصد اگر اس کی چوٹی پر پہنچنا ہے تو چوٹی پر تو پھر ایک ہی شخص رہ سکتا ہے،
जबकि चाहता हर शख्स है कि वहां पहुंच जाए। अब क्या होता है कि हर शख्स दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। 8 अरब लोग एक शख्स के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, कैसे जीतोगे? इस दुनिया में हमेशा दूसरा जीतता है, और लुत्फ की बात यह है कि वो दूसरा जीतता है जो है ही नहीं। तुम अपने घर के कमरे में बैठे हो, कमरे में 2 और भी लोग हैं। अब आप कमरे से बाहर आओ तो अब दूसरे 2 नहीं रहे, आप और आपका घर रह गया। अब आप 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं और नीचे देखिए, अब दूसरा न कमरे में मौजूद लोग हैं न तुम्हारा घर, अब तुम और तुम्हारा शहर है। 500 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो अब दूसरा कौन है? तुम्हारा बर आज़म। 1000 किलोमीटर आसमान में बुलंदी पर पहुंच कर देखो, अब आप और दूसरे की शक्ल में सिर्फ ज़मीन है। आपने नोट किया कि हर मकाम पर दूसरा बदल रहा है, मगर तुम नहीं बदल रहे, क्योंकि दूसरा झूठ है, आप सच हैं। जो बदल रहा है वो झूठ है, जो नहीं बदल रहा वो सच है। सच की डेफिनेशन यही है कि जो कभी ना बदले। ये है तुम्हारी हकीकत। तुम जो देखना नहीं चाहते वो बड़ा हो, साफ हो, सरीह हो, वाज़े हो तो भी दिखाई नहीं देता। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी ख्वाहिश जो सब कुछ तख्लीक कर रही है, दुख है नहीं, तुम तख्लीक कर रहे हो। दुख की आदत बड़ी खतरनाक है। दुख में जलना ही तो जहन्नम है। क्या सोचते हो कि जहन्नम कहीं कोई मकाम है? नहीं, तुम्हारे अंदर है। दुख तुम्हारी आदत है तो तुम जहन्नम में हो ही, पहुंचना कैसा? और सुख तुम्हारे जीने का ढंग है तो जन्नत में तुम हो ही, पहुंचना कैसा?